ظرف زمان میں وقت کا تعین ہوتا ہے، جبکہ ظرف مکان میں جگہ کا تعین ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن رات کو، تو یہ لیلن جو ہے یہ ظرف زمان ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو ایک مسجد سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ آ گیا ظرف مکان۔ اس کے بعد ہم نے اسم موصولہ پڑھے تھے، مشترکہ اور مختص۔ اسم موصولہ جو ہمیں بتاتے ہیں ترجمہ، جس کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ترجمے میں خوبصورتی آتی ہے، اور ان کا جنرل ترجمہ کیا ہے؟ وہ جو جس میں، جس کا، جس کے لیے، یعنی الذی جس نے، پھر اللتی اس کا مونس ہو گیا، اللذانی اللتانی ڈیول کے لیے بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور الذین جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے، اللاتی اللتی، تو یہ تھے اسم موصولہ جو کہ کنٹینیوٹی پیدا کرتے ہیں اور میننگ ان کا ہے وہ جو، جن لوگوں نے، جس سے، اور پھر ہم نے اس میں اور بھی کہا تھا کہ من اور ما کو ہم ایسے بھی استعمال کرتے ہیں موصولہ کے لیے، من عاقل کے لیے ترجمہ اس کا بھی جو یا وہ جو، اور غیر عاقل کے لیے ما۔ اس کے بعد اعراب کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اعراب یاد رکھ لیجئے، اعراب دو قسم کے ہوتے ہیں، حرکتی اعراب اور حرفی اعراب۔ حرکتی اعراب وہ ہوتے ہیں جو کلمے کے آخر پہ دو پیش زبر، دو زبر، زیر، دو زیر، تو اگر دو پیش ہو تو اسے رفعی حالت کہتے ہیں، اگر زبر دو زبر ہو تو اسے ہم نصبی حالت کہتے ہیں، اور دو زیر کو ہم جری حالت کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس اور ایک چیز یہ ہے کہ جب دو زبر کی تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ زائد الف ہوتا ہے، لیکن اس میں دو استثناء ہیں، ایک تو گولتا اور الف حمزہ پہ اینڈ ہونے والے جملے۔ اس کے بعد حرفی اعراب میں ہم نے دیکھا کہ آنی اونا جو ہے وہ رفعی کے لیے ہے، اور آئینی اور یینا یہ جو ہے نصبی اور جری حالت کے لیے کامن ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اسم بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں، مبنی اور معرب۔ جو اسم تبدیلی قبول نہ کریں تینوں حالات میں ان کو ہم مبنی کہتے ہیں، جبکہ جو تبدیلی قبول کریں انہیں ہم معرب کہتے ہیں۔ معرب اسما کی مزید دو اقسام ہم نے پڑھی تھی، ایک ہے منصرف جو کہ میجر پورشن ہے، جن کو تینوں حالات میں الگ الگ یعنی دو پیش، دو زبر اور دو زیر دیکھی جاتی ہے، تو ان کو ہم منصرف کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے، رفعی حالت تو الگ ہوتی ہے لیکن نصبی اور جری حالت سیم ہوتی ہے، تو جیسے آدم، یوسف، اسی طرح مساجدہ، اور بھی بہت ساری مثالیں۔ تو اب ہم آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ آج کا لیسن انتہائی آسان، تھیم ہے منفی جملے، یعنی کسی کی نیگیشن کرنا، جن کو ہم نیگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں۔ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ کو بنانے کے لیے کیا کیا جائے۔ آج ہم دو حرف اس میں پڑھیں گے، ایک ہے ما اور دوسرا ہے لا۔ ما اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، اور آج جو ما ہم پڑھیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ما جو ہے وہ نیگیشن کرتا ہے، ابھی یہ ہم سمجھیں گے۔ اور اگر آپ کو اس میں ضرور کا مفہوم بھی ڈالنا ہو، یعنی اس میں سٹریس پیدا کرنا ہو کہ بالکل نہیں اور بالکل نہیں،
تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بی کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور یہ آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں استعمال کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر ہم لا دیکھیں گے، لا لائی نفی جنس جس سے کہتے ہیں، لائی نفی جنس اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے یہ پوری کیٹیگری کو وائلیٹ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل ڈینائل۔ لا کو ہم کہتے ہیں لائی نفی جنس۔ لائی نفی جنس مطلب یہ اپنی کیٹیگری، جب بھی لا آئے گا، لا ذہن میں رکھ لیجئے، جب بھی لا آئے گا یہ اپنے بعد والی جو میسج ہے اس میں اس اسم کو بالکل ایکسکلوڈ کرے گی، یعنی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے تب لا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں لیکن 3 کنڈیشنز ہیں جن کو کہ ہم یاد رکھیں گے کہ جو لا کے بعد آنے والا اسم جو ہوگا، آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ لا فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسم کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا تو اسم کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسم منصوب ہونا چاہیے، یعنی لائی نفی جنس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا اور تنوین کے بغیر ہوگا، منصوب اسم ہوگا، تنوین کے بغیر ہوگا اور نکرہ ہوگا، یعنی اس میں نہ ہی ال ہوگا نہ ہی تنوین ہوگی اور وہ ہوگا منصوب۔ ایک بار پھر سے سیکھ لیتے ہیں، آج کا جو لیسن ہے وہ ہے منفی جملے جو نگیٹ کرتے نہیں، جس کا میننگ ہم بتائیں گے نہیں نہیں نہیں۔ پہلے اس میں ہم نے پڑھا ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ ماں کے ساتھ اگر بھی کا استعمال بھی ہوتا ہے تو اس میں زور پیدا ہوتا ہے، یعنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ماں اکیلا جب ہوگا تو نہیں، اور بھی کے ساتھ یہ کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھ لیجئے لائی نفی جنس جسے ہم کہتے ہیں اس میں 3 کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو اسم نسبی حالت میں ہونا چاہیے، اور نکرہ ہونا چاہیے، اور تنوین کے بغیر ہونا چاہیے۔ تو آئیے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس جملہ ہے زید کاذب، زید جھوٹا ہے، یعنی زید کاذب کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے کہ نہیں، زید جھوٹا نہیں ہے، زید جھوٹا نہیں ہے، ہمیں اس کی نگیشن کرنی ہے۔ تو ہم ماں کا استعمال کریں گے، ماں بالکل پریفکس میں آئے گا اور ہم کہیں گے ماں زیدن، اور یہاں دیکھ لیجئے یہ کیا ہو گیا؟ کاذبن۔ ایزیلی ہم اس کو یہاں پہ داخل کریں گے، کوئی کنڈیشن ہم نے ذہن میں نہیں رکھنی ہے۔ زیدن کاذبن سے ماں زیدن کاذبن، زیدن کاذبن سے ماں زیدن کاذبن۔ تو اب کیا ہوا؟ کاذبن سے کاذبن ہو گیا، یعنی یہ نسبی حالت میں چلا گیا۔ ماں زید پہ کوئی فرق نہیں پڑی، ماں زیدن کاذبن، یعنی خبر پہ فرق پڑ گئی۔ اسی طرح یہاں دیکھ لیجئے انت مجنون، تم مجنون ہو۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ تم مجنون نہیں ہو، ما انت مجنونن، ما انت مجنونن۔ تو اب دیکھیے کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ زید کاذب، زید جھوٹا ہے۔ تو یہاں ہم نے کہا تھا یہ مبتدا ہے، زید مبتدا ہے اور کاذب اس کی خبر ہے، انت مبتدا ہے، مجنون اس کی خبر ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب ہم نے ماں کا استعمال کیا تو کاذبن سے کاذب ہو گیا۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ زید مبتدا ہے اور کاذبن چونکہ ہے تو اسے خبر نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو مبتدا تھا اسے ہم کہتے ہیں یہ ماں کا اسم ہے، اسم ماں،
जिस तरह हमने देखा था इन की वजह से जब तब्दीली आई थी, वैसे यहाँ पे भी जब तब्दीली आती है, वहां हमने कहा था माँ का इसम, इन का इसम और इन की खबर। इसी तरह हम पहले को क्या कहेंगे, इस्म माँ की अंत क्या है, ये इस्म माँ है, और मजनूनन क्या है, ये माँ की खबर है। यानी माँ की वजह से जो खबर पैदा होती है ये वो है। पहले क्या था, जैदुन काजिबुन, माँ की वजह से क्या हो गया, माँ जैदुन काजिबन। यह क्या था, अंत मजनून, तुम मजनून हो, माँ अंत मजनून मजनूनन, तुम मजनून नहीं हो, तुम मजनून नहीं हो। अब देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, माँ के साथ अब हम बी का इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने दो चीजें इकट्ठे सीखनी है। नंबर 1, बी का इस्तेमाल, ये बी हमने यहाँ पे लगा दिया है। पहले क्या था, जैदुन काजिबन, जैद झूठ, माँ जैदुन काजिबन, जैद झूठा नहीं है, जैद झूठा नहीं है। अब क्या हमने लिखा, माँ जैदुन बिकाजिबिन, तो ये बी की वजह से ये आपको समझ में आ गया कि बी हुरूफ जारा में से है, और इसकी वजह से इस पे तनवीन लग गई, जबर की तनवीन, यानी ये जर्री हालत में चला गया। लेकिन तर्जुमे में क्या इजाफा हुआ, माँ जैदुन बिकाजिबिन, जैद हरगिज झूठा नहीं है। यहाँ पे तर्जुमा क्या है, माँ जैदुन काजिबन, जैद झूठा नहीं है, और यहाँ तर्जुमा क्या हो गया, माँ जैदुन बिकाजिबिन, और जैद जो है वो बिल्कुल झूठा नहीं है, बिल्कुल जैद झूठा नहीं है। तो ये इस बी की वजह से इसमें ये आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दूसरी मिसाल को हम फिर से देख लेते हैं। पहले क्या था, अंत मजनून, अब यहाँ पे क्या आया, मा अंत मजनूनन, तुम बिल्कुल मजनून नहीं हो। और अब क्या है, अब हम इसमें बि का इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या हो गया, मा अंत बिमजनूनिन, मा अंत बिमजनूनिन। तो ये नून की जो है ये जर्री हालत में क्यों गया, बि की वजह से। बि क्या है, ताकीद के लिए, स्ट्रेस पैदा करने के लिए। आपके इल्म में होगा कि हमें सूरह कलम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नून वल कलम में वमा यस्तरून, मा अंत बिनिमति रब्बिका, वो तो एक मुतल्लिक है, यानी अल्लाह की नियामत से, मा अंत बिनिमति रब्बिका बिमजनूनिन, कि तुम बिल्कुल मजनून नहीं हो, तुम बिल्कुल मजनून नहीं हो। तो ये था पहला लफ्ज जो हमें, पहला हर्फ जो हमने माँ देखा था। माँ, माँ का इस्तेमाल नेगेशन के लिए जब होता है, याद रखने की बात यह है कि ये जो है ये हमने जुमले इस्मिया में देखा कि जुमले इस्मिया को नफी कैसे की जाए। अब हम देखेंगे कि ला का इस्तेमाल, ला के लिए हमने क्या कंडीशन रखी कि इसके बाद जो आने वाला इस्म है वो नस्बी हालत में होगा, उस पे तनवीन नहीं होगी, यानी उस पे तनवीन नहीं होगी, होगा नस्बी हालत में, और होगा नकिरा। अब इसकी कुछ मिसालें देखेंगे, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो है, जहन में जो टर्म याद रखनी है, तब जाके तर्जुमे में खूबसूरती आएगी, और हमें इसका एहसास होगा कि जब भी ला का इस्तेमाल ऐसे होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ये लाए नफी जिन्स है, यानी ये पूरा जिसको हम कहते हैं टोटल एक्सक्लूजन, ये बिल्कुल कहता है नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं है। तो यानी यहाँ पे जैसे देख लीजिए, पहली ही आयत का हिस्सा है, ला रैब फी, ला रैब टोटल नफी है, कोई भी शक नहीं, ला रैब, अरे किसी भी किस्म का शक नहीं है। तो रैब क्या है, इसम है, क्या है इस पे ऊपर, सबर, इसम है, और क्या नहीं है, ये मारिफा नहीं है, और इस पर तनवीन भी नहीं है। ला रैब, किसी किस्म का शक नहीं है, फीही यानी ला रैब फिल कुरान, कुरान में किसी भी किस्म का शक नहीं है, टोटल कोई शक नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग सस्पिशियस, ला रैब फी, टोटल एक्सक्लूजन है।
اب یہاں دیکھیں پھر سے لا علم لنا، کیا کہا فرشتوں میں؟ لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہے اس کے سوا الا ما علمتنا. تو یہاں پھر سے دیکھ لیجئے لا کے بعد جو اسم ہے اس کے اوپر نسبی حالت ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے. اب آگے دیکھ لیتے ہیں لا عاصم الیوم، لا عاصم الیوم، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لا عاصم الیوم، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو یہاں پھر سے دیکھ لیجئے عاصمہ ہے، اور پھر یہ آپ کو پتا ہوگا کہ عاصم الیوم، آج لا عاصم الیوم، آج کے دن کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں ہے. لا عاصم الیوم، آج کوئی پناہ نہیں ہے. غالباً اس کا تعلق جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولتے ہیں کہ آ جاؤ آپ کشتی پہ چڑھ جاؤ، وہ کہتا ہے میں چڑھوں گا اس یہ جو پہاڑ ہے میں اس کے سائے پہ بیٹھ لوں گا، میں چونکہ بہت اونچا ہے میں اس پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا عاصم الیوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آج بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہاں دیکھ لیجئے لا الہ، لا کے بعد کیا آیا؟ الہ، نہ ہی تنوین ہے اور نہ ہی یہ معرفہ ہے، نکرہ آیا ہے ال کے بغیر ہے. لا الہ، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی الہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد اس کو بھی دیکھ لیجئے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ، کسی قسم کی زبردستی نہیں. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ لا کا استعمال فعل میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں اس کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ لائے نفی جنس ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے سامنے تنوین کے بغیر ہے، نسبی حالت میں ہے، تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ کیا ہے؟ یہ لائے نفی جنس ہے. اس میں یہی زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لا کے بعد اگر اسم نسبی حالت میں ہے اور تنوین کے بغیر ہے تو وہ لائے نفی جنس ہے. عام طور پر جب ہم حروف استفہام یعنی جملے سوالیہ کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ جواباً ہی بولتے ہیں نعم یعنی یس، یا وہ کہتے ہیں لا نہیں. لیکن یہ جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نسبی حالت میں ہے، تنوین کے بغیر ہے اور نکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.